اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مسیحت کوئی غیر فعال مذہب نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ بائبل میں جانے کے 1542 حوالے ہیں، جبکہ ٹھہرنے کے صرف 64 حوالے ہیں۔ اس لیے جب آپ کا دماغ کہے کہ پورا دن بیڈ پر رہو، پورا دن صوفے پر پڑے رہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہے جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ کروں، بلکہ یہ کہ میں اٹھوں اور کسی کے لیے کچھ کروں۔ میں جاؤں گی اور اپنی الماری صاف کروں گی، میں جاؤں گی۔ میرا مطلب ایسے دن بھی ہوتے ہیں جب ہم پورا دن صوفے پر لیٹنا پلان کرتے ہیں، کبھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کرنے والے ہیں تو کم از کم یہ بھی تھوڑے جوش و خروش سے کریں، ایسے نہ کریں، بلکہ کہیں میں اس صوفے پر لیٹی ہوں، میں اس سے لطف اٹھا رہی ہوں، خداوند کی تعریف ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ مردے خداوند کی تعریف نہیں کرتے، اور خاص طور پر مردہ مذہب خداوند کو جلال نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے مجھ پر تنقید کی وہ فریسیوں کی طرح مذہبی لوگ تھے جو کہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ جو کام وہ نہیں کر رہے ہوتے اس میں سے کس طرح غلطیاں تلاش کرتے ہیں جو کہ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں۔ بائبل رومیو میں 12:11 میں سکھاتی ہے کہ ہمیں روحانی آگ اور جوش سے بھرے رہنا ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ خدا آگ کی طرح ہی نظر آتا ہے؟ دراصل بائبل کہتی ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ عبرانیوں 12:29 میں وہ موسیٰ پر جلتی جھاڑی میں ظاہر ہوا، نہ کہ کسی ٹھنڈے پانی کے تالاب میں۔ اس نے آگ کے ستون کے ساتھ اسرائیلیوں کی رہنمائی کی۔ قربانیاں بھی آگ کے ذریعے پیش کی جاتی تھیں۔ عید پینتکوست کے دن روح القدس نازل ہوا اور آگ کسی زبانیں لوگوں پر ٹھہر گئیں۔ یرمیہ نے کہا کہ اس کا کلام میری ہڈیوں میں آگ کی مانند ہے۔ دوسرا تھسلنیکیوں میں وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا۔ مکاشفہ میں بیان ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے۔ زبور 97:3 میں آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے، تمام دشمنوں کو بھسم کرتی ہے۔ لہٰذا میں یہاں ضرور کہوں گی، شاید اگر ہمارے اندر زیادہ آگ ہوگی تو ابلیس کے ساتھ ہمارے مسائل کم ہوں گے۔ جی یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ہمارے اندر زیادہ آگ ہوگی تو شاید دشمن کے ساتھ لڑنے میں کم مسئلے ہوں گے۔ اور میں جانتی ہوں کہ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اوہو میں خوش ہوں، میبل یہ کب ختم ہوگا؟ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں نے سوچا آپ میرے ساتھ مدد کرو گی۔ بائبل کی کہانیوں میں سے میری ایک پسندیدہ کہانی میں بہت بیان کرتی ہوں، واقعی عجیب ہے لیکن مجھے دوبارہ بتانی ہوگی۔ یوحنا 5 باب میں 38 سال سے حوض کے پاس لیٹا رہتا، 38 سالوں سے یہاں لیٹا رہتا تھا اور فرشتے کا انتظار کرتا کہ وہ آئے گا اور اپنی انگلی سے پانی کو ہلائے اور پانی میں بلبلے بنے، اور سال میں ایک دفعہ جو کوئی بھی پہلے پانی میں اترتا وہی معجزے کو حاصل کرتا۔ اور یسوع نے اس آدمی کو دیکھا، اس نے اس سے کہا، وہ اسے احساس دلانے کی حد تک چونکانا چاہتا تھا۔ بائبل کے ایک ترجمے میں ہے کہ تو کتنے عرصے سے اس حالت میں ہے۔ اس لیے میں بھی شاید آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کتنی دیر سے آپ اسی حالت میں ہیں، کتنی دیر سے آپ ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کتنے عرصے سے آپ اس پر افسوس کر رہے ہیں جو آپ نے کھو دیا، جو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نیا نہیں۔ کتنے عرصے سے آپ اس پر ماتم کر رہے ہیں جو آپ کے والدین نہیں دے سکے، یا اس تعلیم پر جو آپ حاصل نہیں کر سکے، یا جو مواقع آپ کو نہیں مل سکے۔ کتنی دیر سے آپ ان سے حسد کر رہے ہیں
جن کے پاس وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ کے پاس وہ اس لیے نہیں کیونکہ آپ وہ کرنے کو تیار نہیں جو انہوں نے کیا۔ میں اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کتنی دیر سے آپ اس حالت میں ہیں؟ 38 سال؟ اور اس نے یہ کہا، اس نے کہا یوحنا 5 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں 1 آیت سے 8ویں آیت تک، اس نے کہا ہر دفعہ میں حوض میں اترنا چاہتا ہوں تو کوئی اور پہلے ہی اتر جاتا ہے، اور میرے پاس کوئی نہیں۔ یہ مجھے پسند ہے، مجھے حوض میں اتارنے والا کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ اور جانتے ہیں یسوع نے کیا کہا؟ ایک ترجمے میں یسوع بڑے جوش سے پکارتا اور کہتا ہے، میں یہ فرض کر رہی تھی کہ وہ تھوڑا پرزور ہو گیا۔ یسوع نے کہا اٹھ۔ اور بعض اوقات جب آپ مسلسل خدا ترسی کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے بہترین نصیحت یہ ہو سکتی ہے جو کوئی کسی کو دے سکتا ہے، او خدایا میری مدد کر، میری مدد کر۔ اور خداوند کا کلام اس طرح نازل ہوا کہ اٹھ۔ آمین۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جوش و خروش اور آگ سے بھرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم صرف خالی بے رنگ جذبے کی بات نہیں کر رہے۔ صرف جذبات میں کام کرنا آپ کو کافی مشکلات میں گرا سکتا ہے۔ ایک نیا ویکیوم کلینر بیچنے والا شخص، اس نے گلی کے پہلے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ایک عورت نے اسے جواب دیا۔ یہ ایک قد آور عورت تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ پرجوش سیلز مین لیونگ روم میں داخل ہو گیا، ایک بڑا کالا پلاسٹک کا بیگ کھولا اور گائے کا گوبر پورے کارپیٹ میں بکھیر دیا۔ میڈم، اگر میں یہ گوبر اس نئے ویکیوم کلینر کے ساتھ صاف نہ کر سکا تو پھر میں اسے کھا لوں گا۔ خاتون نے کہا، تو پھر کیا تم اس کے ساتھ چلی ساس یا کیچپ کھانا پسند کرو گے؟ اور وہ پریشان سیلز مین نے کہا، اچھا کیوں میڈم؟ اس نے کہا، کیونکہ اس گھر میں بجلی ہی نہیں ہے۔ اوہو، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ صرف جذبات ہی آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ جذبات کو کم کرو اور پھر فیصلہ کرو۔ کچھ نصیحت بعض دفعہ اکثر میں خود کو بھی کرتی ہوں، بعض دفعہ، ہر بار نہیں لیکن کبھی کبھار۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلے 2 ہفتے میری زندگی بالکل پاک ترین ہفتے نہیں گزرے، لیکن خدا ابھی بھی بھلا ہے۔ خدا کے رحم کے لیے اس کا شکریہ۔ اب کلسیوں 3 کی 23 اور 24 ہم ادھر ایک بہت بڑا سبق سیکھیں گے۔ جب آپ اٹھتے اور چلتے، اٹھ گئے اور چلے گئے، سب بدل گیا، اور آپ کو اٹھنے اور دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج کا یہ کوئی مشکل پیغام نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ روح القدس سے معمور ہو، اپنے ساتھ کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہونے کا انتظار ختم کریں، اپنی حوصلہ افزائی کریں اور خود کو ہلائیں۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو، چاہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، اگر آپ پلیٹ فارم پر ہیں یا ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں، آپ کے کوئی بھی مقاصد ہوں، اور مجبوری سے نہیں، بھرپوری سے کریں، مجبوری سے نہیں، صرف اس یقین دہانی کے لیے۔ پولس نے کہا کہ میں اپنے جسم کو مارتا کوٹتا ہوں، لیکن بہت سے مسیح سمجھتے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے جسم کو کھلاتا پلاتا ہوں۔ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ جانتے ہیں کہ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ میں اسے اپنے سامنے بھی رکھتی ہوں، کہ جو میں کر رہی ہوں خدا کے لیے کر رہی ہوں، کہ یہی میری زندگی کی بلاہٹ ہے، تاکہ میں آخری دن وہاں کھڑی ہونے اور سننے کے قابل ہو جاؤں کہ شاباش اے اچھے نوکر۔ میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا میں نے مکمل کر لیا۔ میں مکمل کرنے والی بننا چاہتی ہوں۔
نہ کہ صرف شروع کرنے والی جو کہ آگ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں اور کسی جگہ پر آ کر ٹھنڈی راکھ بن جاتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں آتش دان ہے؟ آتش دان تب ہی اچھا ہے جب اس میں آگ بھڑک رہی ہو۔ ٹھنڈی راکھ کسی کو پسند نہیں آتی۔ جو کام کرو جی سے کرو۔ آئیں 24ویں آیت کی طرف چلیں۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے نہ کہ آدمیوں کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، یعنی خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں میرے خیال سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم اسے دیکھتے تک نہیں، لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو اسے سمجھیں گے۔ جب میں کام پر جاتی ہوں تو میں اپنے باس سے کسی طرح کی حمایت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتی ہوں۔ اگر نہیں ملتی تو میں حوصلہ ہار جاتی ہوں اور جوش ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ میرا مقصد غلط ہے۔ ہم زندگی میں کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ سب خدا کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو خداوند کے لیے کریں۔ اگر آپ کی شادی شدہ زندگی مشکل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ادھر ٹھہرنا ہے تو پھر آپ یہ خداوند کے لیے کریں۔ آپ کہیں کہ خداوند میں یہ تیرے لیے کر رہی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ختم کر دیں اور دنیاوی انعام حاصل کرنے کے لیے کام ختم کریں تو ہم وہاں داخل ہوں گے جہاں خدا ہمیں اجر دینے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن ہم یہ تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگوں کے بجائے اس کے لیے زندگی گزارنا شروع نہیں کر دیتے۔ آمین۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کے وقت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ خدا کے لیے کریں۔ آج میں تجھے اچھی طرح پیش کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے ساتھ مسلسل بات چیت کرنا سیکھیں۔ اس بات چیت کو اس کے ساتھ گہری رفاقت کہتے ہیں۔ خدا ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جس کا تعلق آپ سے ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں جو اسے بتا نہ سکیں۔ وہ ہر وہ بات سننا چاہتا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا رشتہ استوار کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی طرف دیکھنا بند کریں کہ وہ آپ کو وہ دیں جو کہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ پچھلی رات بھی ہم نے اس بارے میں تھوڑی بات چیت کی جب میں نے کہا کہ دوسروں کو دیکھنا بند کریں کہ وہ آپ کو خوش کریں، کسی اور سے یہ امید کرنا ختم کریں کہ وہ آپ کو آپ کے بارے میں اچھا محسوس کروائیں۔ صرف خدا یہ کر سکتا ہے۔ آپ یہ جانیں کہ مسیح میں آپ کیا ہیں اور آپ دنیا سے ملنے والی ہر طرح سے رد کیے جانے والے احساس سے مقابلہ کر سکیں گے۔ کیا آپ نے سنا؟ جب مسیح میں آپ خود کو جانیں گے تو غیر محفوظ ہونے اور بے حد شرمیلے ہونے پر قابو پا سکیں گے جس نے آپ کو لاچار کیا، کیونکہ آپ ایک دفعہ مسیح میں خود کو جان گئے تو آپ اس پر بالکل دھیان نہیں دیں گے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دنیا میں اپنی نیک نامی سے زیادہ آسمان پر اپنی نیک نامی کے بارے میں فکر مند ہو۔ میں وہاں پر شہرت یافتہ ہونا چاہتی ہوں۔ ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جو ہمیں اس طرف لے جاتی ہے جو ہم نے داؤد میں دیکھی، جہاں اس نے کہا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ خداوند سے امید رکھ کہ وہی سب کرے گا۔ یہ ایک اور چیز ہے جس پر میں پچھلے 2 مہینے سے بات کر رہی ہوں کہ کچھ بڑی بامقصد چیزوں کی امید رکھنا شروع کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ اپنی توقعات کا مرکز خداوند کو بنائیں، خدا سے توقع کریں۔ جب ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں تو مشکل میں گر جاتے ہیں۔ میری توقع ہے کہ تم یہ کرو گے۔ جی میں نے تم سے یہ کرنے کی امید رکھی، میں امید کرتی ہوں کہ اس سے بہتر عمل کرو گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بدلیں۔ ہمیں خداوند ہی سے توقع اور امید رکھنی ہے۔ ہمیں زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے ہم بہت سے کام خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر لینے کا انتظار کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ آئے وہ لوگ بنے جو فوراً دعا کرتے ہیں۔ ہر چیز کو دعا سے ڈھانپیں، ہر جگہ ہر موقع پر دعا کریں، ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کریں، کیونکہ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، خدا کے کانوں میں ایک جملے کی ہلکی آواز میں دعا ہماری پوری زندگی کی محنت سے بڑھ کر بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ہمارا خدا دعا کا جواب دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ بہت دفعہ وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ہم اسی پر دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ زبور 27 باب کی 13 اور 14 آیت مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت دفعہ شیئر بھی کرتی ہوں، امید سے بھری ہوئی۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ زبور 27 کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، اگر مجھے یقین نہ ہوتا، وہ شاید ایسے کہہ رہا ہوگا، اگر مجھے
اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ ہر کوئی کہے کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور میرے ذریعے کچھ اچھا کام ہونے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ اور میرے ذریعے۔ میں نے صبح کہا کہ آج میں اچھی خبر کی امید کر رہی ہوں۔ میں توقع کر رہی ہوں کہ وہاں جاؤں گی اور میٹنگ اچھی ہوگی۔ میں اس وقت تک انتظار نہیں کرتی کہ سب کچھ کس طرح ہونے والا ہے۔ میرا مطلب، جی ہاں، حقیقت میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ کچھ بھی توقع نہ کرنے سے آپ کچھ حاصل نہیں کرتے، بلکہ میں بہت کچھ کی توقع کروں گی اور آدھا تو پاؤں گی، اس کے بجائے کہ تھوڑا پاؤں اور تھوڑا پاؤں۔ آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی پختہ توقع رکھتے ہیں؟ میں نے یہ پیغام آفس کے چیپل میں سکھایا، اور مجھے ایک عورت کی رپورٹ ملی۔ اس نے کہا، یہ واقعی ہوتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ نوجوان تھا اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے تھے، اور اس نے کہا، میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ گھر جانے سے بھی خوفزدہ تھی۔ اس نے کہا، اس رات جب وہ گھر جا رہی تھی اور میرے اندر ہی خوف تھا، میں نے آپ کے پیغام پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا میں گھر جاتے یہی کہتی رہی کہ میں یہ توقع کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا اچھے موڈ میں ہوگا، میں اچھی امید کر رہی ہوں۔ اس رات وہ اپنے گھر گئی تو وہ اندر داخل ہوئی تھی تو اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ آپ ہمیشہ ہی اتنی جلدی نتائج حاصل کریں گے، لیکن اگر آپ غلط چیزوں کی توقع میں ہیں تو آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ بھی توقع نہیں کر رہے تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی امکان ہے جس سے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ شاید اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، جیسا کہ آپ اس کانفرنس میں ہیں اور میں اس میں یہ سکھا رہی ہوں۔ یہ ہر روز ہونے والا کام ہے۔ ایک عادت بنائیں کہ ہر صبح اٹھتے ہی کہیں کہ آج میں توقع کرتی ہوں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے شوہر اور بچوں کے لیے اچھا ہوگا۔ میری توقع ہے کہ میرے ذریعے کچھ اچھا ہوگا۔ میں اچھی خبر کی توقع کر رہی ہوں۔ اور ابھی بھی مجھے لوگ ایسے بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو کریں۔ دیکھیں، ہمیں جوشیلا ہونا ہے، ہمیں پرجوش ہونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں چرچ میں اس طرح کی نہیں ہوں۔ اچھا، تو ایسی ہوں۔ تھوڑا سا شور خدا کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ خاموش ہونے میں بھی کوئی برائی نہیں، لیکن ہمیں زیادہ پرجوش ہونا چاہیے۔ جی، میں چاہتی ہوں کہ ایسا محسوس کروں جیسے کہ آپ نے تو پورا پیغام مس کر دیا۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر آپ کوئی اور چیز یاد نہیں کرتے تو میں کہتی ہوں کہ آج یاد کریں۔ آپ کے احساسات آپ کے فیصلوں کا پیچھا کریں گے۔ کیا آپ نے سنا کہ آپ کے احساسات آپ کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ محسوس کریں پھر فیصلہ کریں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے احساسات کے مالک ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور آپ کے احساسات اسے سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، لیکن میں یہ کروں گی چاہے میں اسے محسوس کروں یا نہ کروں۔ میں نہیں جانتی کہ جو میں نے کہا اس پر آپ کا کیا خیال ہے، کہ یہ کتنی قابل قدر بات ہے۔ بہت سے لوگ اسی چیز میں بندھے ہوئے ہیں۔ جی، مجھے ایسا لگتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی طرح پرجوش رہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب میں صبح اٹھی تو 5 منٹ ایک ہی طرف چلتی رہی۔ اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو یہ کہ میری ران کے مسلز کھنچ گئے تھے اور ہر قدم پر مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن میں گھر میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میرا یہ انتخاب نہیں۔ اور نہ ہی میں پورا دن فارغ رہ سکتی ہوں۔
اے ٹانگ میں جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ جا سکتی ہو یا گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میں جا رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میری ایسی شخصیت نہیں جانتے ہیں، میری بھی ایسی نہیں. میرا مطلب میں خود ترسی کی پارٹی میں اور ڈپریشن میں رہتی. میں ہمیشہ کسی نہ کسی گڑھے میں ہی رہتی. کیا کسی کو اس گدھے کے بارے میں پتا ہے جو گڑھے میں گر گیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی اس گدھے کا نہیں سنا جو کہ گڑھے میں گر گیا تھا؟ اچھا، دوبارہ بتانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسے بتاؤں. کسی کسان کا گدھا گڑھے میں گر گیا. کسان نے نیچے دیکھا اور سوچا کہ اسے اس میں سے نکالنا مشکل ہوگا. وہ بوڑھا ہے، میرے خیال سے میں اسے ادھر ہی رہنے دوں. کچھ ہمسایوں کو بلاتا ہے اور کہا مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ اس گدھے کو دفن کروں. لہٰذا انہوں نے گدھے پر مٹی ڈالنا شروع کر دی. ہر کوئی گدھے پر مٹی ڈال رہا تھا. اپنے آپ کو گدھے کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، ہر کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہو. ان کا منصوبہ بھی ابلیس کے منصوبے کی طرح آپ کو دفن کرنا ہے. شروع میں گدھا رحم بھری آواز سے چلا رہا تھا. وہ ایسی آوازیں نکالتا، مجھے آتا نہیں ہے. میں بالکل گدھے کی طرح نہیں کر رہی، لیکن چھوڑیں. واقعی اس کی آواز بہت بری تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا. جی ہاں، اس میں ایک پیغام ہے. کوئی مجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے. اس سے وہ رک نہیں رہے. اس نے نیا منصوبہ بنایا. وہ اس پر مٹی ڈالتے اور وہ اسے جھاڑتا اور ایک ڈھیر پر دوسرا ڈھیر لگانے لگے. وہ اس پر مزید مٹی ڈالتے اور وہ اسے جھاڑتا اور اس کے اوپر چڑھتا جاتا. انہوں نے تھوڑی مٹی ڈالی، وہ اس مٹی کو جھاڑ کر اوپر چڑھ گیا. بہت جلد وہ اس طریقے سے گڑھے میں سے نکل گیا. اور آپ کہیں گے بہن، اور اب اٹھیں گی، پا لیں گی، اٹھیں گی، کھو دیا، بن گیا ہے. اچھا تو اٹھو اور دوبارہ حاصل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے میں کیا توقع کر سکتی ہوں؟ اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے تو یہ ہونے کی توقع کریں. سب سے زیادہ تباہ کن اور خطرناک بات جو آپ اپنے کسی عزیز کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ تم کبھی نہیں بدل سکتے. سمجھے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ مواقع کی، دروازے کھلنے کی، حمایت کی اور ترقی کی توقع کریں. خدا سے کچھ سننے کی امید کریں. روح القدس کی ہدایت کی توقع کریں. کیا آپ نے اپنا جوش و خروش کھو دیا ہے؟ اچھا تو ایک راستہ ہے جس سے آپ اسے بڑھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ احتیاط سے ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں. ہر کام اس کے لیے کریں اور پھر جارحانہ طور پر بڑے کاموں کے ہونے کی توقع کریں.